لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قرآن کی آیات کو پڑھنے اس کو سمجھانے کا نظر کرے جہاں دوست احباب کے درمیان بیٹھتے ہیں بہت سی منطقیں مار کر اپنا وقت برباد کرتے ہیں تو کم از کم اس سے فائدہ اٹھا کر آپ قرآن کی آیات کو پڑھیں ان کو سمجھائیں پڑھنا اگر نہیں آتا ہے آٹا کا ٹکر پڑتا ہے تو اس پر بھی گھبرانا ہے میں اس پر ایک واقعہ بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی اچھی زبان ہم کو عطا فرمائی ہے جتنا جسم اچھا ہم کو عطا فرمایا ہے حالت کے اندر ایک معذور بچے کو دیکھا کہ جس کی منڈی صحیح نہیں رہ سکتی پیچھے لگتی تھی اور وہ بالکل انتہائی ہینڈیکیپ تھا معذور تھا لیکن میں نے ایک محفل میں دیکھا کہ قرآن مجید کی محفل کی اور وہ درس تدریس قرآن مجید کا دیا جا رہا تھا اس نے ایک صاحب نے ویڈیو بتایا تو اس بچے کی حالت ایسی تھی کہ جو بات بھی برابر نہیں کر سکتا تھا لیکن قرآن کا حافظ تھا میرے عزیزوں یہ بات کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے اپنے رب کے سامنے بیان کرنے کی ایک معذور بچہ قرآن کا حافظ بن سکتا ہے قرآن پر غور و فکر کرنے والا بن سکتا ہے تو تم کو کیا ہو گیا ہے وہ بچہ جس کو بڑے بڑے علماء اکرام اس کے سامنے بیٹھے اور انہوں نے کہا پوچھا کہ قرآن مجید کی ایک آیت بتائی اور اس میں امتحان لیا کہ تم کو جگہ سے اس آیت کا حوالہ دو کہ قرآن میں کہاں ذکر کیا گیا اس بچے نے اٹک اٹک کر 2004 کا حوالہ دیا اور آخر میں سورہ نمل کا حوالہ دیا تو انتہائی اٹکتے ہوئے اس کو نمل بولنے کے لیے اتنی دیر لگی میرے عزیزوں لیکن اس نے نمل اس کو اٹک اٹک کر بولا شاید اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی جو قرآن کا ماہر ہوگا وہ تو ماہر فرشتوں کے ساتھ ہوگا لیکن جو قرآن کو اٹک کر پڑھتا ہوگا اس کو تو دوہرا اجر ملے گا میرے عزیزوں وہ بچے کا ذکر جو میں کر رہا تھا وہ اتنا اٹک کر پڑھ رہا تھا عرب میں ایک طریقہ ہے کہ جس کو اپنے سے بڑا مانتے ہیں اس کے اوپر سر کا بوسہ لگاتے ہیں سر کا بوسہ لیا جاتا ہے جتنے استاد محترم عرب ممالک سے بڑے سے آئے تھے اور اس معذور بچے کے سر کا بوسہ دے کر کہا ہم تم کو اپنے سے بڑا مانتے ہیں کیسا بچہ تھا میرے عزیزوں جو معذور تھا ہینڈیکیپ تھا قرآن کا اتنا تدبر رکھتا تھا کہ استادوں نے 2 جگہ کا حوالہ پوچھا تو 4 جگہ کا حوالہ کیا آپ بھی اپنے یوٹیوب پر مار کر دیکھیں کہ معذور قرآن کا حافظ کون ہے اور شاید آپ کو بھی وہ مل جائے کہ ایک معذور بچہ قرآن پر اتنا عبور حاصل کر سکتا ہے مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا ہے شاید سمجھتا ہوں کہ میری گفتگو طویل ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی باقی رہے کبھی ملاقات ہو مزید کسی عنوان پر بات کرنے اور سننے کا موقع حاصل رہے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید پر کے اوپر جتنا میں نے عرض کیا اس سب سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی